کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے. بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا، میں نے ایک پابندی لگا دی، بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے. ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں. میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا، کوئی اور آیا. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا، اس کے ساتھ بھیج دیں، آپ ہمارا ہی کزن ہے، خالہ زاد. میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی. میں نے کہا سب آپ بھیج دیں، مجھے اعتبار ہے اس پہ. میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں. میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا؟ عجیب تماشا ہے. مجھے پپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے، نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے؟ کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا، پر میں اس سے پردہ کرو. آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات، پھوپھی ذات، دیور پر، جیٹ پر، سالے پر، بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا، پابندی لگا دی. تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ پردہ ہے، تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے، انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر. اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا. گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے، باہر والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے، جب بھی کرتے اعتبار والے کا. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کو اتنا اعتبار ہے. لیکن ایک نابینا صحابی آئے تو حضور کی 2 ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. حضور کو اعتبار نہیں تھا. بس کر دے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے. وہ ظالم ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اکیلے آ جا رہی ہے، مجھے اعتبار ہے. یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ. وہ تو بچی ہے، اس کا تو ذہن کمزور ہے. ہو سکتا ہے صاف دل ہو لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا، وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کرے. حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ خاتون ہے، میں مرد ہوں، میری حیا مانو. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا، وہاں بیٹھنا، وہاں وقت بتانا. پیرانے عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی، باپ بیٹی ہوتے ہیں جی، مریدنی اور پیر. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے. اس رشتے پر استدلال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا. یہ پردہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا، بیچ میں بیٹھے گا تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. جو سارا دن تعویذ دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے. خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے، آپ کی حیا ہے، سخاوت ہے. ایک بات اور سن لیں، بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی. عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف. یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی. جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا. لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی. مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں. امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں. فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنی نہیں.
صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی. وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا. مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے. کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے. کسی کہانی پر کبھی بھی کان. بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے. نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے. یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا. جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا.